غازان لوگ ایمر کو لے کے دوسرے ملک پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہ ہر ایک چیز کو دیکھنے کے بعد غازان نے مہیرہ کو کہا کہ وہ آرام کر لے۔ خضرا تو کچن کی جانب چلی گئی تھی، اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اس نے فلائٹ میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مہیرہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی کیونکہ وہ سچ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور پہلے بھی اسے کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس وقت وہ سونا چاہتی تھی۔ غازان بھی ان دونوں کو چھوڑنے کے بعد خود ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا، جس ہاسپٹل میں ایمر ایڈمٹ تھا۔ ڈاکٹر سے بات وغیرہ کرنے کے بعد اس نے ہر چیز فائنل کر لی تھی۔ 2 دن کے بعد ایمر کی سرجری ہونی تھی۔ خضرا کھانا وغیرہ کھا کے مہیرہ کے کمرے میں گئی جو سو رہی تھی۔ اس نے فلائٹ میں کھانا کھا لیا تھا، اس لیے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ غازان سے اس نے جانے سے پہلے کھانے کا پوچھا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی ٹون پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی اور یہ دیکھ کے خضرا کو مزید غصہ آیا تھا۔ خضرا کو نہیں معلوم تھا کہ غازان واپس آ چکا ہے اور وہ کمرے میں ہی ہے۔ وہ اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے غازان کو بیڈ پہ لیٹا دیکھ کے چونک گئی۔ پھر اپنے تاثرات نارمل کرتے ہوئے الماری کی جانب بڑھی جہاں پہ اس نے اپنے کپڑے وغیرہ ہینگ کر دیے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غازان نے اسے دیکھتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا۔ کیوں، کیا مجھے اس وقت کسی اور کمرے میں ہونا چاہیے؟ خضرا نے الٹا ایک آئی برو اچکاتے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں یہاں بھائی نے بھابھی کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ غازان اپنی بات مکمل کرتا، درمیان میں خضرا بول پڑی۔ مجھے اپنی رسپانسبلٹی اچھے سے یاد ہے، آپ کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں لیکن غازان کو اس کا لہجہ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی بھی لڑکی نے اس سے اس لہجے میں کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ جیسا وہ خود ہے ویسے اسی بیوی ملی ہے، تو یہ بات تم مجھے آرام سے بھی کہہ سکتی تھی۔ بے ساختہ غازان کی زبان پہ نکلا اور اس کی بات سن کے دھیمی سی مسکراہٹ خضرا کے ہونٹوں پہ آ گئی، لیکن جلد ہی وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپا گئی اور اس نے دوبارہ سنجیدگی سے غازان کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی آپ کو آرام سے ہی بتایا ہے، میں کون سا ڈھول لے کے کھڑی ہوں اور ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، خضرا نے غازان کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے چہرے پہ ہی نظریں جمائے لیٹا ہوا تھا۔ تمہارا لہجہ تو طنز سے بھرپور ہے، غازان نے اپنا موبائل پکڑتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، آپ کو میرے لہجوں کا بھی اندازہ ہونے لگا کہ کب میں طنز سے بات کر رہی ہوں، کب میں نارملی بات کر رہی ہوں۔ لیکن خیر یہ سب باتیں چھوڑیں، مہیرہ بھابھی نے کہا ہے کہ وہ کمرے میں اکیلی رہیں گی، تو افسوس کہ مجھے اسی کمرے میں رہنا پڑے گا، اور اس حقیقت کو بھی بدلا نہیں جا سکتا کہ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر کے علاوہ میں کسی اور کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ خضرا یہ کہتے ہی اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے چلی گئی اور غازان وہیں کا وہیں شاکڈ سا لیٹا ہوا، ہاتھ میں پکڑا موبائل ابھی بھی ویسے ہی تھا اور اس کی نظر باتھ روم کے دروازے کی جانب تھی۔ بیوی تو مجھے ٹکر کی ملی ہے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ سلمان پورا گھر دیکھ چکا تھا، اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا بور ہو رہا تھا۔ گاؤں میں تو وہ گھر میں بہت کم پایا جاتا تھا، اس لیے جو انسان زیادہ تر باہر رہتا ہے اس کے لیے گھر میں ایک جگہ پہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی حال اس کا بھی ہو رہا تھا، کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، نہ ہی اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ہر ایک چیز اس کے لیے نئی تھی۔ اس نے جاسم کو کال کی لیکن اس کا نمبر بیزی جا رہا تھا، تو سوچا کہ اسے بعد میں بتا دے گا کہ وہ باہر جا رہا ہے اور ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہے تاکہ تھوڑا بہت گھوم سکے۔ لیکن جب اس کا نمبر بیزی جا رہا تھا تو اس نے ڈرائیور کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تاکہ وہ اسے اٹلی دکھا سکے۔ ڈرائیور بھی مان گیا کیونکہ ڈرائیور کو بھی معلوم تھا کہ یہ جاسم کا باپ ہے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو کچھ کہہ سکے۔ ڈرائیور اسے اپنے ساتھ لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے 1-2 جگہوں پہ رک کے سلمان سے پوچھا کہ اس نے کچھ کھانا ہے، لیکن سلمان نے انکار کر دیا۔ وہ بس بیٹھا باہر سڑکوں پہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ اس نے ڈرائیور کو دیکھا جس کے چہرے پہ پسینہ صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ڈرائیور کو تو محسوس ہو چکا تھا کہ وہ لوگ خطرے میں ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلمان کو کیسے بتائے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ سلمان اس بار تھوڑا سرد لہجے میں کہنے لگا۔ سر، وہ کچھ گاڑیاں آگے کھڑی ہیں، انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے۔
ڈرائیور کی بات سن کے وہ بھی ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ تو گاڑی کو پیچھے لے لو، اس نے جلدی سے کہا، لیکن ڈرائیور نے جب پیچھے دیکھا تو پیچھے بھی یہی حال تھا۔ درمیان میں ان کی گاڑی اور سامنے اور پیچھے 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جگہ بھی سنسان تھی۔ ڈرائیور کے ماتھے پہ تو ویسے ہی پسینہ چمک رہا تھا، لیکن اندر سے وہ مطمئن تھا۔ اسی نے تو اطلاع دی تھی اور اب سب کچھ پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ اسی لیے جب سلمان نے اسے باہر لے جانے کا کہا تو اس نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسے تو موقع مل گیا۔ وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ سلمان کو باہر لے کے جائے۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ جاسم کا باپ یہاں آیا ہے، اس نے اطلاع دے دی تھی اور آرڈر ملنے پر اسے یہی کہا گیا تھا کہ اسے کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر لانا ہے۔ اور جب سلمان نے اس سے خود کہا تو اسے یہ سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ کون ہیں یہ لوگ؟ پولیس والے تو نہیں لگ رہے۔ سلمان نے اپنے ڈر پہ قابو پاتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جاسم سر کے دشمنوں میں سے ہیں۔ ڈرائیور نے بھی اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں گاڑیوں میں سے نکل کے کچھ لوگ کالے کپڑوں میں، جنہوں نے ہاتھوں میں گنز پکڑی ہوئی تھیں، وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے کا دروازہ کھولا، سلمان کو باہر نکالا۔ اس سے پہلے کہ سلمان ان سے کچھ کہتا، وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گئے۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ اسے گاڑی میں لے کر وہ وہاں سے فوراً چلے گئے۔ سلمان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اچانک ہوا کیا ہے، لیکن ایک چیز کا اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور وہ تو جاسم کو بتا کے بھی نہیں آیا۔ پیچھے ڈرائیور وہیں کھڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی اس نے المیر کو کال کی۔ سر جاسم کا باپ پکڑا گیا ہے، آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے، اور آپ کی بتائی ہوئی جگہ پہ اسے پہنچا دیا جائے گا۔ آگے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس ڈرائیور نے موبائل پہ کہا۔ آگے سے نہ جانے اسے کیا کہا گیا، اور اس نے اوکے سر بول کے فون بند کر دیا۔ المیر بہت سالوں سے XXX کے پیچھے تھا۔ وہ کافی سالوں سے محنت کر رہا تھا۔ اس کے کافی سارے لوگ اس گینگ میں شامل تھے، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ان لوگوں کو قابو کیا جائے۔ اور آہستہ آہستہ شاید قسمت بھی اس پہ مہربان تھی کہ جاسم کے لوگ پکڑے جا رہے تھے۔ ان کی جگہ کا بھی کافی المیر کے لوگوں کو پتہ تھا، تو اس لیے آسانی تھی۔ لیکن المیر کا ارادہ ابھی ان کو پکڑنے کا نہیں تھا۔ وہ مزید کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ مزید انفارمیشن حاصل کر سکے۔ لیکن جب جاسم نے ایمر پہ حملہ کیا تو اس نے سوچ لیا کہ اب انہیں پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ اب وہ مزید انہیں زندہ رہنے کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اب اس نے اپنے بنائے ہوئے پلان پہ عمل کرنا شروع کیا۔ پولیس کی فل سپورٹ تھی اور وہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ کتنے سالوں کا پلان آخر کار کامیاب ہونے والا تھا۔ سلمان کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ جگہ کو بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی اگر اندھیرا نہ بھی ہوتا تو وہ کون سا اس جگہ سے واقف تھا؟ وہ تو پہلی بار یہاں اٹلی آیا تھا۔ اسے یہاں پہ بندھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، جب اچانک اس اندھیری کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور باہر سے آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی اندر آئی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب سلمان نے آنکھیں کھولیں تو پورا کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا، لیکن سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ المیر اپنی پاکٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے وہی لوگ کھڑے تھے جو اس کو کڈنیپ کر کے یہاں لائے تھے۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کے اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا مجھے یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہے تھے؟ المیر نے پراسرار لہجے میں کہا، چلتا ہوا آگے آیا۔ سلمان تو یہاں آنے سے پہلے اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ جس ملک میں وہ جا رہا ہے وہاں پہ ان 5 بھائیوں کا بھی راج تھا۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ کیوں مجھے یہاں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سلمان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تم بے قصور ہو اور میں تمہیں فضول میں یہاں اٹھا کے لایا ہوں؟ کیا تمہیں
ابھی بھی اپنے کیے کا ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے جو تم ماضی میں کر چکے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب کچھ ہم لوگ بھول جائیں گے جو تم نے مہیرہ کے باپ کے ساتھ کیا، جو تم نے اپنے دوست کے ساتھ کیا، جو تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے سب لوگ فراموش کر جائیں گے؟ المیر کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ میں کچھ جانتا ہوں۔ سلمان ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اس کی بات سنتے اور اس کا پریشان چہرہ دیکھتے المیر کہا لگا کے ہنس پڑا۔ جب موت سامنے کھڑی ہو تو اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تم تو پھر ایک کمزور سے انسان ہو جو اپنے بیٹے کی سپورٹ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ المیر کا لہجہ تمسخرانہ ہوا تھا، لیکن فوراً سے وہ سنجیدہ ہوا اور چلتے ہوئے اس کے پاس آ کے اس کی کرسی کی دونوں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ اپنی خطرناک اور سرخ آنکھیں گاڑیں۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کوئی بھی ایسی ویسی کہانی گھڑنے کی کوشش کی تو یقین کرو جہاں میں نے تمہیں آسان موت دینی ہے وہاں تمہیں میں اتنی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ المیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، ایمر کا باپ کون ہے؟ المیر کے سوال پہ سلمان کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ ساری سچائی جانتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ اس سے پہلے کہ سلمان مزید کچھ کہتا المیر نے اسے جبڑوں سے دبوچا اور اتنی زور سے دبوچا کہ سلمان کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا نا، مجھے حقیقت جاننی ہے اور سچ سننا ہے۔ اگر تمہاری زبان سے ذرا سا بھی جھوٹ نکلا تو اسی وقت تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ سلمان کو اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں، سلمان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے انسان سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فوراً ہمت ہار گیا۔ میرا بزنس پارٹنر تھا وہ اکیلا تھا اور مجھے لگا کہ میرے کام آ سکتا ہے تو میں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اپنے پارٹنر کو میں نے ایک اپنے فلیٹ پہ بلایا۔ اسے میں پہلی ڈرنک میں نشہ آور دوائی ملا کے پلا چکا تھا۔ اسی وقت میں نے تمہاری ماں کو فون کر کے بتایا کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس وقت وہ بہت بری حالت میں ہے۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں اس کی لاش کو اپنے فلیٹ پہ لے آیا ہوں۔ تمہاری ماں یہ بات سن کے اتنی پریشان ہوئی اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا میرے فلیٹ پہ آ گئی۔ جب تمہاری ماں میرے فلیٹ پہ آئی تو میں نے اسے بھی انجیکشن لگا دیا۔ اس وجہ سے وہ دونوں اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ہوا۔ میں چاہ رہا تھا کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کو چھوڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تمہارے باپ نے لوگوں کی نظروں میں ہماری بنی بنائی عزت کو خراب کر دیا۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ ایک دم سے دھاڑا۔ تم لوگوں کی عزت تھی کتنی کہ میرے باپ نے اسے خراب کر دیا؟ تمہارے جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تمہیں ایک عورت کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ المیر نے سلمان کو بالوں سے دبوچتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، کون ہے وہ انسان؟ مجھے اس کا نام جاننا ہے۔ المیر نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ اس کا نام جہانگیر ہے۔ سلمان نے جیسے ہی جہانگیر کا نام لیا ایک دم سے المیر لڑکھڑا کے ایک قدم پیچھے ہوا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا شک صحیح نکلا، اسی لیے جہانگیر انکل سے ایمر کی کافی زیادہ مماثلت ہوتی تھی۔ 10 سیکنڈ تک تو وہ شوق میں رہا، لیکن پھر فوراً ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ تو جہانگیر تمہارا جو بزنس پارٹنر تھا وہ اس سب سے انجان تھا؟ وہ بھی تمہارے پلان کا شکار ہوا تھا؟ المیر نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اس سے سوال پوچھا۔ سلمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد جہانگیر نے تمہارے باپ سے بہت معافی مانگی تھی۔ تمہارا باپ بھی جانتا تھا کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری حقیقت سے واقف تھا وہ۔ اس کے بعد کا مجھے نہیں معلوم کہ جہانگیر کہاں گیا اور کہاں نہیں۔ تمہارے باپ نے اسے معاف کیا یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، سلمان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بار المیر کا ہاتھ اٹھا
اور زور سے اس کے جبڑے پہ جا کے لگا۔ سلمان کو تو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس کے منہ سے خون رسنے لگا۔ گھٹیا انسان، تم نے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ المیر نے اس کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ تم نے میرے ماں باپ کی، جہانگیر انکل کی، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کی ہے، کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تم میں ذرا احساس نہیں ہے؟ المیر اس کے منہ پہ پے در پے مکے مارتا جا رہا تھا۔ سلمان تو 2 مکے کھا کے ہی نڈھال ہو گیا تھا، چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ لگتا ہے اب برائی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہاری شکل میں مزید دیکھنا نہیں چاہتا۔ دل تو کر رہا تھا کہ تمہیں اتنی اذیت دوں کہ تمہاری روح کام جائے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان پہ ضائع کروں۔ المیر نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، جو اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھا، اور اس نے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو جو تیز دھار والا تھا المیر کے حوالے کیا۔ سلمان جو آدھا ہوش میں تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کے ایک دم خوف سے کانپ اٹھا۔ پلیز المیر، مجھے معاف کر دو، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو۔ سامنے موت کو دیکھ کے وہ گڑ گڑانے لگا۔ خبردار اگر اپنی گندی زبان سے مجھے بیٹا کہا تو۔ المیر نے چاقو کی نوک اس کی تھوڑی پہ رکھتے ہوئے زور دیتے ہوئے کہا، جہاں پہ ایک گہرا کٹ لگ گیا تھا اور وہاں سے خون نکلنے لگا تھا۔ تکلیف سے وہ کراہ پڑا۔ فکر مت کرو، تمہارا سر تحفے کے طور پہ تمہارے بیٹے کو بھیجوں گا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اپنوں کی موت کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ المیر نے کہتے ہی اس بڑے سے چاقو کو اتنی زور سے سلمان کی گردن پہ مارا کہ سر دھڑ سے الگ ہو کے زمین پہ جا گرا۔ پیچھے کھڑے اس کے آدمیوں نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ المیر نے نفرت سے ہاتھ میں پکڑا چاقو زمین پہ پھینکا۔ اس کے سر کو جاسم کو تحفے کے طور پہ بھیج دو، یہ کہہ کے وہ وہاں رکا نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ کتنا برا کر دیتے ہیں، پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے ہوئے المیر کے دماغ میں بس یہی باتیں چل رہی تھیں، لیکن وہ ایک بات سے مطمئن تھا کہ اس نے ایک گند کو تو زمین سے ختم کر دیا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے قاتل کو انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ جب احمد ٹھیک ہوگا تو وہ خوشی خوشی اسے یہ خوشخبری دے گا۔ بس اب ایک انسان باقی تھا، اور وہ تھا جاسم۔ لیکن جاسم تک پہنچنے سے پہلے اسے اس کے باقی کے اڈوں پہ بھی ریڈ ڈال کے اسے قابو کرنا تھا۔ وہ جاسم کو ہر طرف سے اکیلا کر کے اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ اپنا سب کچھ اور اتنے سالوں کی محنت کھو چکا ہے، جیسے کچھ سال پہلے ان سب بھائیوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ سر المیر یزدانی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، شرجیل نے جاسم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک دم المیر کے نام پہ چونکا۔ اس نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے شرجیل کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیسا تحفہ، اور شرجیل نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ سر، اس باکس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ خاص آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم اس باکس کو اٹھا کے اندر لے آئے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جاسم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ گھر میں نہیں ہے۔ سر، میں نے سب چیک کر لیا ہے، اس میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس میں بام وغیرہ نہیں ہے، شرجیل نے جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کھولو اسے، وہ کہتے ہوئے سامنے کرسی پہ آرام سے ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ شرجیل نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، جو آگے بڑھتے ہوئے اس باکس کو کھولنے لگے۔ اس وقت جاسم اور شرجیل دونوں کی نظریں اس باکس پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ ایسا بھی کیا تھا جو المیر نے اس کے لیے بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے آدمی باکس کو کھول کے فارغ ہوئے، اندر سے ایک اور چھوٹا سا باکس نکلا۔ وہ باکس سرخ پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی جاسم کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن جیسے ہی وہ والا باکس کھلا، وہ ایک دم اپنی جگہ سے لڑکھڑایا۔ ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے کیا وہ سچ ہے یا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ شرجیل کی بھی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ جو آدمی اس باکس کو کھول رہا تھا وہ بھی کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے فوراً پیچھے جا گرا۔ خوف اس کے چہرے پہ بھی واضح تھا۔ بابا،
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ منہ میں بڑبڑایا۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ اسے خود بھی سنائی نہیں دی۔ اسی وقت اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسے شاکڈ سے باہر لے کے آیا۔ موبائل پہ نظر پڑتے ہی جب اس نے نمبر دیکھا تو خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھا کے کان سے لگایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہاری ہستی مٹا دوں گا، تمہاری فیملی کو تباہ کر دوں گا۔ وہ فون اٹھاتے ہی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اور شرجیل کو یہ پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ مقابل کون ہے۔ لیکن دوسری جانب المیر بہت پرسکون سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جاسم سے اسی طرح کے رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں گفٹ مل چکا ہے، اسی لیے اتنے غصے میں ہو، دوسری طرف مسکراہٹ کے ساتھ کہا گیا، اور جاسم اچھی طرح اس کی آواز پہچان گیا تھا کہ وہ ہنس رہا ہے اور یہاں پہ اس کا خون کھول رہا تھا۔ تم نے بہت برا کیا ہے المیر، تم جانتے نہیں ہو تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ میں تمہارے گھر والوں کے ایک ایک فرد کو ایسی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح تک یہ دیکھ کے کام جائے گی۔ اس کا خطرناک لہجہ وہاں پہ موجود ہر ایک کو کپکپانے پہ مجبور کر گیا۔ لیکن دوسری جانب بھی المیر یزدانی تھا جو ابھی بھی پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ تم نے جتنا ہمارے ساتھ برا کرنا تھا تم کر چکے ہو، تمہارے باپ نے جتنا ہمارے ساتھ برا کرنا تھا وہ بھی کر چکا ہے، اب ہماری باری ہے۔ جانتے ہو آج میں بہت خوش ہوں، خوش اس لیے کہ میں نے ایک قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، میں نے اپنے ماں باپ کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ جو تکلیف تم اس وقت محسوس کر رہے ہو اپنے باپ کو دیکھ کے، وہ ہم بہت پہلے محسوس کر چکے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینا آسان ہے، لیکن جب خود پہ پڑتی ہے تو انسان تمہاری ہی طرح بوکھلا جاتا ہے، جیسے تم اس وقت بنا پانی کے مچھلی کی طرح مچل رہے ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف تمہارا بزنس بند ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف تمہارے باپ کی موت، اور تیسرا میں تمہیں اہم بات بھی بتا دوں کہ اب میرا ٹارگٹ تم ہو۔ جتنا خود کو بچا سکتے ہو بچا لو، لیکن تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ہے۔ شکر کرو کہ میرا بھائی یہاں پہ نہیں ہے، اگر ایمر یہاں پہ ہوتا نا تو تمہارے باپ کو اتنی آسان موت تو کبھی نہ دیتا۔ غصے سے جاسم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ جاسم نے یہ کہتے ہی فون بند کیا اور زور سے زمین پہ دے مارا۔ المیر یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے غصہ دلائے اور غصے میں وہ کوئی ایسا ویسا قدم اٹھائے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے مسکرا کے موبائل کو دیکھا اور غازان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آج ایمر کی سرجری تھی۔ جاسم چلتا ہوا اپنے باپ کے سر کے پاس آیا، وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے سب، اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، جاسم نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تو ایک سیکنڈ میں وہ جگہ خالی ہو گئی۔ شرجیل بھی وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جاسم اس وقت کس قدر غصے میں ہے۔ آپ فکر مت کریں بابا، ان سب کو حساب دینا ہوگا، وہ ہولے سے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، اسے نہیں معلوم، لیکن یقیناً آگے کچھ برا ہونے والا تھا۔ بھابھی آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، سرجری کو تو تھوڑا ٹائم لگے گا، کیا آپ تب تک بھوکی رہیں گی؟ خضرا نے مہیرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ہاسپٹل میں ہی موجود تھی۔ غازان بھی کسی کام کے سلسلے میں تھوڑی دیر پہلے باہر گیا تھا۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں لگی، جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گی، تم فکر مت کرو، مہیرہ نے ہلکا سا مسکرا کے کہا۔ اب وہ کافی بہتر تھی، یہ خبر ہی اس کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اس کا شوہر ٹھیک ہے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، نہ کہ اس کی شکل سے، اور کب وہ انسان اس کے دل پہ قابض ہو چکا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں چل سکا۔ جس طرح وہ سب کچھ ہینڈل کر رہا تھا، جس طرح اپنی ہر ضد کو چھوڑ کے، ہر بدلے کو چھوڑ کے وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، تو ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو اس جیسے انسان سے محبت نہ کرتی؟ وہ تو پھر اس کی بیوی تھی۔ بھابھی میرے سر میں درد ہے، میں یہاں سے میڈیسن لے کے کچھ دیر میں آتی ہوں، خضرا نے کھڑے ہوتے ہوئے کچھ دیر بعد کہا، تو مہیرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
خضرا اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ سامنے سے آتے ایک انسان کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اور سامنے والا اسے تھامتا، 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے پکڑ کے پیچھے اپنی جانب کھینچا۔ خضرا ایک دم اس صورتحال پہ بوکھلا گئی۔ سامنے کھڑے انسان کو حیرانگی سے دیکھا جس کے ساتھ وہ ٹکرائی تھی۔ پھر خضرا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو خود کو غازان کی باہوں میں پایا، جو غصے سے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آنکھیں ہیں تو دیکھ کے کیوں نہیں چلتی؟ اسی طرح اس کی کمر کو تھامے ہوئے غازان دانت پیستے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہوں۔ خضرا ہمیشہ اس کی بات کا الٹا ہی جواب دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے الٹا جواب دیا۔ تمہیں کیا میرے ساتھ لڑنے میں مزہ آتا ہے؟ غازان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ بالکل، ایسے ہی سمجھ لیں، اور پلیز آپ مجھے چھوڑیں، یہ ہاسپٹل ہے، ہمارا گھر نہیں ہے۔ ویسے تو میں آپ کو بڑی بری لگتی ہوں، لیکن اب آپ نے مجھے کیسے حق کے ساتھ تھاما ہوا ہے؟ وہ ہولے سے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ غازان اس کی بات سن چکا تھا، اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں سارے حق رکھتا ہوں تم پہ مسز۔ اس کے پراسرار اور گہرے لہجے پہ ایک پل کے لیے خضرا پوری طرح کپکپا گئی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہی غازان کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی، جسے وہ فوراً چھپا چکا تھا۔ اس کو چھوڑ کے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی تھی؟ سر میں درد ہے، میڈیسن لینے جا رہی تھی۔ خضرا نے اپنے سرخ ہوتے چہرے کو چھپانے کے لیے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ تم بھابھی کے پاس جا کے بیٹھو، میں لے کے آتا ہوں۔ غازان یہ کہتے وہاں سے مڑ گیا اور خضرا وہاں پہ کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، وہ منہ میں بڑبڑائی اور دوبارہ مہیرہ کے پاس چلی گئی۔ سر، ہم نے جاسم کے ہر ایک اڈے پہ قابو پا لیا ہے، اب بس اس کی کچھ ہی جگہیں رہ گئی ہیں جن پہ ہمیں ریڈ ڈالنی ہے۔ باقی اس کی جو بڑی بڑی ڈیلز تھیں وہ بھی کینسل ہو گئی ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ جاسم نے ڈیل کی تھی انہیں سارے معاملے کا پتہ چل چکا ہے اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جاسم کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی اب اس کی مدد کرے گا۔ وہ بالکل اکیلا ہو چکا ہے سر۔ ہماری اتنی محنت آخر کار رنگ لے آئی ہے۔ المیر کے آدمی نے اسے اطلاع دی، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پولیس کو جاسم زندہ چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ المیر نے اپنے آدمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر جاسم زندہ پکڑا گیا تو وہ کسی نہ کسی طرح جیل سے چھوٹ جائے گا۔ کیا تم میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ المیر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا کیونکہ یہ حقیقت تھی۔ یس سر، ایسا ہی ہے۔ تو پھر جاسم کی موت کو ہمیں ایک حادثے کا نام دینا ہوگا۔ سمجھ گئے ہو نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ المیر نے رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، جیسا آپ چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، اور اگر میں اپنا ذاتی مشورہ دوں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ اگر جاسم پکڑا گیا اور جیل چلا گیا تو پھر وہ کچھ مہینے بعد ہی چھوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، اس کے لیے باہر آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے بھی المیر کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کا پلان کرتے ہیں، المیر نے کہا۔ جاسم اپنے گھر میں ہی تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دفنا دیا تھا۔ اس کے باپ کا صرف سر ہی تھا، باقی کا دھڑ تو المیر نے اسے نہیں پہنچایا تھا۔ ابھی وہ ان سب کاموں سے فری ہو کے دوبارہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھا تھا، آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب شرجیل گھبرایا ہوا اس کے پاس آیا۔ سر، اس کے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بری خبر وہ لے کے آیا۔ جتنا سب کچھ برا ہو چکا تھا، اس کے بعد مزید بری خبر کیا ہو سکتی تھی؟ جاسم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، باہر بھاری پولیس کی نفری موجود ہے اور آپ کو سرنڈر کرنے کا کہہ رہی ہے۔ گھر کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے۔ میرے ساتھ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا شرجیل؟ شرجیل کی اطلاع کو اگنور کرتے ہوئے اس نے کھڑے ہوتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ سر، ہر جگہ پولیس کے آدمی موجود تھے جو بھیس بدل کے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ہم سے بہت سی معلومات حاصل کر لیں اور وہ کافی سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔
لیکن مجھے خود پہ حیرت ہو رہی ہے کہ میں یہ سب چیزیں پہلے کیوں نہیں دیکھ پایا۔ میں خود کو مافیا کی دنیا کا بادشاہ کہتا ہوں، تو میں ان سب چیزوں کو فراموش کیسے کر بیٹھا؟ جاسم کو خود پہ ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جب انسان کا برا وقت شروع ہونے لگتا ہے تو چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، انجام اس کی سوچ سے زیادہ برا ہی ہوتا ہے۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہم بعد میں ان لوگوں کا سامنا کر لیں گے، بعد میں ہم پراپر پلان بنا کے واپس آئیں گے، مزید پاورفل ہو کے، شرجیل نے جیسے مشورہ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لوگ ہمیں یہاں سے جانے دیں گے؟ وہ میری ہر جگہ پہ قبضہ کر چکے ہیں، وہ اس گھر سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے، ہر کونے کی تلاشی لے چکے ہوں گے، جاسم نے خشک لہجے میں کہا۔ شرجیل اس بات سے متفق تھا۔ ایک بات تو کنفرم ہے شرجیل، وہ جیسے آرام سے دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا۔ جاسم کی موت ان پولیس والوں کے ہاتھوں سے تو بالکل بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گا۔ جاسم اپنی موت خود طے کرے گا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں سارا انتظام کر چکا ہوں۔ اس کا لہجہ پراسرار ہوا۔ شرجیل کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا۔ سر کیا کیا ہے آپ نے؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابھی 2 منٹ میں تمہیں پتہ چل جائے گا، جاسم نے کہتے ہی آنکھیں موندی، پیچھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اس کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل رہی تھی۔ جو کچھ اس نے بچپن سے لے کے ابھی تک کیا، اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ یہی کہتا کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ اسے ابھی بھی ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کی جان لی ہے۔ وہ ابھی بھی خود سے مطمئن تھا، اپنے کیوں پہ اسے بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ سارے رشتوں کو وہ کھو چکا تھا۔ ہاں، ایک رشتہ تھا اس کی بہن۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن بھی اس سے شدید نفرت کرتی ہے، اس لیے اس نے نایاب کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا۔ اس نے خوشی خوشی اپنی موت کو قبول کیا، اور جیسے ہی 2 منٹ گزرے اس کا پورا بنگلہ ایک بم دھماکے کے ساتھ اڑ گیا۔ شرجیل کو تو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ باہر جو پولیس بنگلے کے پاس کھڑی تھی وہ بھی اپنی جانیں کھو چکے تھے، اور کچھ لوگ جو دور کھڑے تھے وہ زخمی ہو چکے تھے۔ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ اندر کوئی بھی زندہ بچا ہوگا۔ جو تھوڑی بہت پولیس ہوش میں تھی انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو اطلاع دی۔ XXX گینگ جو بچ گیا تھا وہ پکڑا جا چکا تھا، اور باقی جو بھی تھا وہ سب مر چکے تھے۔ یقیناً آج مہیرہ کی بہن بھی خوش ہوگی، المیر نے دل میں سوچا، پھر گہرا سانس لیتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے گھر جانا تھا، اس کے بعد اسے ایمر کے پاس جانا تھا جس کی سرجری چل رہی تھی۔ غازان نے اسے سارا کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ سارا کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا، اسے 20 سال کی سزا ملی تھی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا، ثبوت بہت پکے تھے، اور کچھ المیر کی بدولت اس کا باہر نکلنا ناممکن تھا، اس لیے غازان بھی اس بارے میں مطمئن تھا۔ ایک طرف المیر کو جاسم اور سلمان کے اپنے انجام تک پہنچنے کی خوشی تھی، اور دوسری طرف غازان سے اسے نیوز ملی کہ سرجری ہو گئی ہے اور سرجری کامیاب رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اسے ریکور ہونے میں 2 سے 3 مہینے لگیں گے۔ انہوں نے ابھی ایمر بھائی سے ملنے سے منع کیا ہے۔ یہ خوشخبری المیر نے گھر جا کے خود سب کو سنائی تھی۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب المیر گھر آیا۔ بیٹا، ایمر کی طرف سے کوئی خبر آئی؟ کیسا ہے وہ اب؟ جہانگیر صاحب نے بےتابی سے پوچھا۔ جہانگیر کو دیکھ کے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ یہ انسان بھی ان لوگوں کے جال میں پھنس چکا تھا، اور کتنا کچھ اس نے برداشت کیا تھا۔ انکل، آپ سب لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمر بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی سرجری کامیاب رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2 سے 3 ماہ لگیں گے فلی ریکور ہونے میں، تو ہم اس کے بعد اس سے مل سکتے ہیں۔ میں کل وہاں جا رہا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے۔ المیر کے چہرے پہ ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ چلتا ہوا نایاب کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور یہ خبر سن کے سب نے شکر ادا کیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا میرا بیٹا ٹھیک ہے، جہانگیر صاحب کے منہ سے نکلا۔ باقی سب نے تو نہیں، لیکن المیر نے ضرور نوٹ کیا تھا۔ انکل، کیا میں آپ سے کچھ دیر کے لیے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟
کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد المیر نے جہانگیر سے پوچھا، ہاں بیٹا کیوں نہیں، چلو۔ جہانگیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، احمر ٹھیک ہے۔ یہ خبر سب کے چہروں پہ خوشی اور مسکراہٹ لے آئی تھی۔ شاذم بھی سننے کے بعد اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ اب اس کا ٹارگٹ نور کو تنگ کرنا تھا، ورنہ کچھ دنوں سے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج احمر کے ٹھیک ہونے کی خبر سن کر وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوا تو پیچھے المیر بھی داخل ہوا۔ اس نے جہانگیر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، میں نے انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ المیر نے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، جس نے پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی بات ان کی سمجھ میں آئی تو ان کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ تم سلمان اور اس کے گھر والوں کی بات کر رہے ہو؟ جہانگیر کے انداز پہ المیر مسکرا پڑا۔ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ہماری زندگی جہنم بنائی تھی۔ انہوں نے ہی آپ لوگوں کے ساتھ غلط کیا تھا، میرے ماں باپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ۔ المیر کے بات کرنے کا انداز انہیں باور کروا چکا تھا کہ وہ حقیقت جان چکا ہے۔ کیا تم ساری حقیقت جان گئے ہو؟ جہانگیر صاحب کے لہجے میں اس بار صاف خوف واضح تھا۔ انکل جب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس بار انتہائی نرمی سے المیر نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ماں باپ کی طرح آپ بھی بے قصور تھے۔ اگر آپ غلط ہوتے تو میرا باپ مرنے سے پہلے ہماری ذمہ داری آپ کو نہ سونپتا۔ المیر کے چند الفاظ نے جہانگیر کو جیسے سکون پہنچایا۔ لیکن بیٹا میں نہیں چاہتا کہ احمر کو حقیقت پتہ چلے اور وہ مجھ سے نفرت کرے۔ میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو تو تمہاری بات پہ یقین کر لیتا ہوں۔ آگے جو ہوگا قسمت میں لکھا ہوگا دیکھی جائے گی۔ جہانگیر صاحب نے المیر کے سامنے ہار مانتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کے کہا۔ ان کی بات سن کے وہ بھی مسکرا پڑا۔ چلیں آپ ایسا کریں کہ نکلنے کی تیاری کریں، ہمیں کل جانا ہے۔ المیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں؟ جہانگیر صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، باپ کا دیکھنے کا حق پہلا ہے نا۔ المیر مسکرا کے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جہانگیر صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاذم نے نور کو تیار دیکھا تو اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ناک منہ بسورتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم سے مطلب؟ شاذم ٹھیک ہوا تھا تو وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ آگے جا کے تمہارے سارے مطلب مجھی سے پڑھنے ہیں۔ اس کے ذو معنی لہجے میں کہی گئی بات پہ نور نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ فوراً بات کو تبدیل کر گیا۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ میں بھی باہر جا رہا ہوں۔ سوچا تھا کہ تم سے پوچھ لوں کہ اگر کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دوں۔ اس نے جلدی سے بات کو تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ ضرورت نہیں ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے مارکیٹ تک جانا ہے۔ میں بھی تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس پہ حکم صادر کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھا۔ وہ منہ کھولے کھڑی اسے جاتے ہوئے تک رہی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہ پیچھے سے چیختی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے نور کو تنگ کرنے میں ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ دیکھو المیر بھائی، تم سب لوگوں کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں، اس لیے مجھے ہر بات کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے تم میری بات مانو گی، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ابھی اسی وقت المیر بھائی کو کال کروں گا، اور تمہارے ڈیڈ بھی ان کے ساتھ ہے، پھر خود ہی جواب دیتی پھرنا۔ باہر گاڑی کے پاس پہنچتے شاذم نے معصومیت سے نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو جو گھر کی خواتین ہیں ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اورحان بھائی یہیں پہ ہیں، وہ سب کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں، تم اپنا خیال رکھ لو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ نور نے بھی اسے اچھی خاصی سنا دی۔ باقی سب کا خیال وہ رکھ لیں گے، لیکن تمہارا خیال اسپیشلی طور پہ میں خود رکھوں گا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو اور جلدی سے آ کے بیٹھو۔ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے وہ جا کے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب لوگ کہاں پہ ہیں؟ اورحان جو بھی تھوڑی دیر پہلے گھر واپس آیا تھا، اس نے آئرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
جہانگیر انکل اور المیر بھائی تو ایمر کے پاس گئے ہیں، نور شازم کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہے، نایاب بھابھی آرام کر رہی ہیں، اور اب گھر میں ہم دونوں ہیں۔ عائرہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑ کے اپنے ہونٹوں سے لگاتے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا مطلب ہم گھر میں اکیلے ہیں؟ جی، عائرہ نے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں زمین کی جانب تھیں۔ اس نے اورحان کی بات پہ زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ تو کیا لگتا ہے مسز، اکیلے پن کا فائدہ نہ اٹھا لے؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جو ایک دم اس کے اوپر آ کے گری اور ایک دم ہی بوکھلا گئی۔ لیکن جیسی اس کی نظر اورحان کے چہرے پہ پڑی تو ایک دم سٹ پٹا کے اس نے اپنی نظریں دوسری جانب پھیر لیں۔ اس کی منہ بولتی نظریں اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ساری رات میں آپ کے پاس نہیں ہوتی، وہ کہتے ہی نظریں جھکا گئی۔ اورحان اس کی بات سنتے ہی ہنس پڑا۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ میں نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا، اس نے منہ کو دوسری جانب کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا لیا کرو، مجھے آنے میں کبھی کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پیار سے اسے ڈپٹنے لگا، پھر اس کے ماتھے پہ جھک کے بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ اسے کھانا لگانے کا کہہ کے وہ خود اٹھ کے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے فکر مند لہجے پہ عائرہ کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، کچن کی جانب بڑھ گئی تاکہ دونوں کے لیے کھانا گرم کر سکے۔ جہانگیر اور المیر یہاں پہ آ گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار ایمر کو بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی باڈی پٹیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کے وہ دونوں خوش تھے۔ اب المیر نے کل واپس جانا تھا کیونکہ واپس جا کے اس نے بہت سے کام کرنے تھے۔ ایمر کو تو یہاں پہ 2 سے 3 ماہ لگنے والے تھے، اس کے بعد اس نے واپس آنا تھا۔ مہیرہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اب وہ ایمر کے پاس بیٹھ کے اس سے باتیں وغیرہ بھی کر لیتی تھی، جو بے شک بے ہوش تھا لیکن وہ اپنے دل کا حال اسے بتاتی رہتی تھی۔ جب اس نے ایمر کو پہلی بار ان پٹیوں میں جکڑے دیکھا تھا تو اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا شوہر ٹھیک ہے۔ ایمر کو دیکھنے کے بعد جہانگیر صاحب بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ تو ایمر کے پاس 2 سے 3 ماہ تک تم رک رہے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یا تم اگر واپس جانا چاہتے ہو تو میں شازم یا اورحان میں سے کسی کو یہاں بھیج دوں؟ رات میں المیر نے غازان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ٹیرس پہ کھڑا تھا۔ نہیں بھائی، میں تو ویسے بھی فری ہوں، واپس جا کے سوچوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایمر بھائی کے ساتھ آفس جانا شروع کر دوں، لیکن تب تک میں فری ہوں تو پھر میں یہیں پہ ہی رکوں گا۔ شازم کی یونیورسٹی ہے اور اورحان بھی بیزی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں رک سکتا ہوں۔ غازان نے المیر کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت وغیرہ ہو تو مجھے کال کر لینا، اور ایمر کے ساتھ ساتھ اپنی بھابھی اور اپنی بیوی کا بھی اچھے سے خیال رکھنا۔ بھائی یار، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو ان کا خیال نہیں رکھوں گا، غازان نے المیر کو دیکھتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا۔ تو اس کی بات سنتے ہوئے المیر مسکرا پڑا۔ میرے لیے تم بچے ہی رہو گے ہمیشہ، بڑوں کو ہمیشہ چھوٹوں کی فکر رہتی ہے، المیر نے اس کے کندھے کو دباتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے المیر کے دماغ میں خیال آیا، اسے زبان پہ لاتے ہوئے اس نے غازان کی طرف دیکھا۔ غازان، میں سوچ رہا تھا کہ خضرا کو واپس لے جاتا ہوں، ویسے بھی وہ یہاں پہ بور ہوتی ہوگی، تم تو اس سے بات نہیں کرتے ہوگے، مہیرہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہے یا ایمر کے پاس ہوتی ہے، تو وہ بیچاری تو یہاں بور ہو جاتی ہوگی۔ میں سوچ رہا ہوں اسے واپس لے جاؤں، وہاں پہ اس کی بہن ہے، باقی سب لوگ بھی ہیں، تو اس کا دل لگا رہے گا۔ المیر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک دم سے تبدیل ہوئے تھے۔ مطلب میری بیوی اور مجھ سے پوچھے بغیر اسے یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، اور بنا میری اجازت اسے واپس لے کے جایا جا رہا ہے۔ ان سب میں کہاں چلا گیا؟ مانا میری پسند کی شادی نہیں ہے، لیکن ہوں میں اس کا شوہر ہی، تو میری رضامندی بھی ضروری ہے۔ وہ جیسے دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ المیر نے بمشکل اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا، کیونکہ اس وقت اسے غازان بہت کیوٹ سا لگا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو غازان یزدانی، لیکن یہ بات سچ ہے، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ المیر نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے بہت کچھ باور کروایا۔ اس بار خاموش رہنے کی باری غازان کی تھی۔
کیونکہ آگے جواب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو مرضی سمجھ لیں، لیکن وہ واپس نہیں جائے گی، وہ میرے ساتھ ہی واپس آئے گی۔ جب احمر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سب لوگ اکٹھے واپس آئیں گے۔ غازان نے جیسے دو ٹوک الفاظ میں کہا تو المیر بھی کندھے اچکا گیا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا اور نہ جانے کیوں غازان اپنے بھائی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ایسے ہی 3 ماہ گزر چکے تھے۔ باری باری سب لوگ آ کر احمر سے مل چکے تھے۔ اس کے منہ پہ پٹی وغیرہ بندھی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اسے صحیح سلامت دیکھنا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بس اب سب کو انتظار تھا تو احمر کے ٹھیک ہونے کا۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتے تھے، اس کی آواز سننا چاہتے تھے۔ اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا۔ آج مہیرہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ زیادہ وقت احمر کے پاس ہی گزارتی تھی، اور اس بات کے گواہ تو سارے لوگ تھے۔ گھر میں بھی زور و شور سے تیاری چل رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آج اگر ہم پٹی وغیرہ اتار دیں گے تو کل تک وہ واپس گھر جا سکتا ہے۔ اس لیے گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں، سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ جہانگیر صاحب بہت زیادہ خوش تھے۔ نور اور شازم کی بحث تو صبح شام چلتی رہتی تھی۔ خضرا اور غازان میں زیادہ تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت ان کے درمیان معاملہ بہتر ہو گیا تھا۔ جہاں پہلے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے، اب وہ نارمل لہجے میں بات کر لیتے تھے۔ اورحان اور عائرہ کا رشتہ تو بہت اچھا جا رہا تھا۔ المیر جب 3 ماہ پہلے گھر واپس گیا تھا تو ایک خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ اسے خوشخبری ملی تھی کہ نایاب ماں بننے والی ہے۔ اس کی طبیعت جب زیادہ خراب ہوئی تو عائرہ نے اورحان سے بات کی کہ وہ نایاب بھابھی کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتی ہے، تو اورحان بھی اس کے ساتھ گیا، اور ڈاکٹر نے جب خوشخبری سنائی تو وہ ان سب کے لیے بہت زیادہ اچھی خبر تھی۔ نایاب نے واپس آتے ہی سب کو منع کر دیا کہ وہ خود المیر کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہے۔ اس لیے جب اگلے دن المیر واپس آیا تو اس نے خود اسے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ المیر تو یہ خبر سن کے بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ اس نے خوشی سے نایاب کو گلے لگا کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ آج جب احمر کے چہرے سے پٹی اتری تو اس نے 3 مہینے بعد اپنی آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے آنکھیں کھولنے میں کافی مسئلہ ہوا۔ اس کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ مہیرہ بےتابی سے احمر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ دیر کی کوشش کے بعد آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلی نظر اس کی سامنے کھڑی مہیرہ پہ پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو اسے صاف نظر آئے تھے، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ احمر نے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں غازان اور المیر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پہ خضرا کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی مسکرا کے احمر کو دیکھا۔ ان کی سرجری کامیاب رہی تھی۔ احمر کو دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے حادثے سے گزر چکا ہے۔ وہ ایک دم پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ احمر نے المیر اور غازان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جو فوراً اس کے گلے جا لگے۔ بہت ہی کوئی کمینہ انسان ہے، کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ المیر نے اس کے گلے لگتے ہی شکوہ کیا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ المیر نے نوٹ کیا تھا کہ احمر کافی کمزور ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں لگا تھا میں تم لوگوں کو دوبارہ دیکھ پاؤں گا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ہم اتنی جلدی آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں بھائی، غازان نے بھی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ احمر نے جھک کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ڈاکٹر کھڑا ان کے پیار بھرے لمحات کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے کتنے ٹائم بعد ہوش آیا ہے؟ یہ بات احمر نے المیر سے پوچھی تھی، جس نے بتایا کہ اسے 3 مہینے بعد ہوش آیا ہے۔ یہ بات بتا کے وہ تینوں لوگ وہاں سے چلے گئے۔ احمر نے اس بات میں سر ہلایا، سامنے دیکھا جہاں پہ مہیرہ ابھی بھی کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب آنسو آنکھوں سے نکل کے گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ احمر نے باہیں پھیلا کے اس کی طرف دیکھا، جو جلدی سے بھاگ کے اس کے سینے سے لگ گئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ احمر نے اسے رونے دیا، اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری جان، رو کے مجھے مزید تکلیف سے 2-4 تو مت کرو۔ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جب مہیرہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، شکوہ کنہ نظروں سے احمر کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے بھی ہیں میں کتنا ڈر گئی تھی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ روانگی سے احمر کو دیکھتے ہوئے بول گئی، تمہاری خاطر ہی تو یہاں پہ موجود ہوں، اور دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری مسز مجھے اس حد تک چاہنے لگی ہے۔
اس نے آخری بات مسکراہٹ دباتے ہوئے کہی تھی۔ وہ جو ابھی بھی اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، اس کی بات سنتے ہی ایک دم سے سٹ پٹا گئی، اپنی حالت پہ غور کرنے لگی جو اس وقت اس کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں پیکنگ کر لوں، ہمیں آج نکلنا ہے، مہیرہ نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھایا۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ احمد نے جھک کے پورے استحقاق سے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ اس کے گال شرم کے مارے سرخ ہو گئے۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تو چپ کر کے یہاں بیٹھی رہو، جب تک میں نہیں کہوں گا تم اپنی جگہ سے نہیں اٹھو گی، احمد نے تھوڑا روب دار لہجے میں کہا تو مہیرہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا، جسے دیکھ کے احمد کو ہنسی آ رہی تھی لیکن ضبط کر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ دوبارہ کمرے میں آئے تو مہیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ احمد نے بھی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ مہیرہ آپ غازان اور خضرا کے ساتھ گھر جائیں، میں احمد کو لے کے آتا ہوں، آپ لوگوں نے پیکنگ بھی کرنی ہوگی۔ المیر نے مہیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سر ہلاتے ہوئے ایک نظر احمد کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ المیر، مجھے سب کچھ جاننا ہے، پہلے یہاں بیٹھ کے مجھے ہر ایک چیز سے آگاہ کرو، اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا، احمد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ المیر گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یہی بات کرے گا اور انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ احمد نے ماننا تو تھا نہیں۔ جاسم نے کروایا تھا سارا کچھ، غازان کو مارنا چاہتا تھا، غازان کی گاڑی تم لے کے نکلے، اس وجہ سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن فکر مت کرو، میں 3 مہینے میں سب کچھ سنبھال چکا ہوں، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ المیر نے یہ کہتے ہی سلمان سے لے کے جاسم تک ساری بات اسے بتا دی، جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تم نے سلمان سے پوچھا تھا کہ میرا اصل باپ کون ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد احمد نے سنجیدگی سے المیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک پل کے لیے تو کچھ بول نہیں پایا۔ میں نے پوچھا تھا احمد، اور میں ساری حقیقت جانتا ہوں، اور میں تم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ تم پہلے ساری حقیقت جان لو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کون غلط ہے اور کون صحیح، اور اگر تمہیں وہ غلط نہیں لگتے تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں ان سے ناراض یا خفا ہونا چاہیے۔ المیر نے تھوڑا نرمی سے کہا، اس کا مطلب تم جانتے ہو کہ وہ کون انسان ہے؟ اس کا مطلب میں بھی اسے جانتا ہوں، جس طرح سے تم بات کر رہے ہو اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ احمد نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ المیر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آہستہ آہستہ وہ حقیقت احمد کو بتانے لگا، جو جہانگیر صاحب کے نام پہ ایک دم چونکا۔ اس نے سر اٹھا کے المیر کی طرف دیکھا۔ جہانگیر انکل بے قصور ہیں احمد، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب کچھ سلمان کے پلان کا حصہ تھا، وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے بابا سے بھی معافی مانگی تھی، انہوں نے موم سے بھی کافی بار معافی مانگی تھی، ڈیڈ بھی جانتے تھے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتے، موم کی حالت سامنے تھی، اس لیے انہوں نے جہانگیر انکل سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان سے دوبارہ بات نہیں کریں گے، نہ کبھی ان سے ملیں گے۔ لیکن دیکھو نا، آگے جا کے ڈیڈ کو اگر کسی انسان پہ بھروسہ تھا تو وہ جہانگیر انکل ہی تھے، انہوں نے ہم سب کی ذمہ داری جہانگیر انکل کو دی تھی۔ تم نے ان کے لاسٹ میسیجز تو پڑھے ہوئے ہیں، تمہیں ان کے میسیجز کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ جہانگیر انکل پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ انہوں نے ایک میسیج میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں تمہارا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے اور میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس وقت ہمیں اس میسیج کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے، جہانگیر انکل بے قصور ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کو لے کر پچھتاتے رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ حقیقت جانتے ہیں کہ تم ان کے بیٹے ہو، وہ ہم سب پہ نظر رکھتے تھے اور ہماری وجہ سے ہی وہ اٹلی میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے تم سے ملنے کی کوشش نہیں کی، تمہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جہانگیر انکل کو ان کے حصے کی خوشی دینی چاہیے، تم ان کے بیٹے ہو، یہاں پہ قصور نہ تمہارا ہے، نہ بابا کا، نہ جہانگیر انکل کا، سب اس انسان کے ہاتھ کٹ پتلی بنے ہوئے تھے جس نے ہم سب کی زندگی عذاب کر دی۔ المیر نے جیسے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ احمد کچھ نہیں بولا، وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ تم اٹھ کے چینج کر لو، میں تمہارے کپڑے لے کے آیا ہوں،
پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں، شام کی ہماری فلائٹ ہے، صبح تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے، المیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ وقت احمر اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد احمر بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی احمر کا بہترین طریقے سے استقبال ہوا۔ سب لوگ اس کے آنے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ جہانگیر صاحب نے جب احمر کو 3 ماہ بعد صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، جنہیں انہوں نے فوراً چھپا لیا، لیکن احمر نے محسوس کیا تھا۔ وہ ان سے بھی ٹھیک طریقے سے ملا۔ اب کیسے ہیں آپ بھائی؟ نایاب نے احمر کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ مہیرہ تو اسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ احمر نے ایک نظر نایاب کو دیکھا، پھر اپنی بیوی کو دیکھا جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم اپنی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگا لو کہ شوہر 3 ماہ بعد اپنی بیوی سے مل رہا ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی ہے۔ احمر نے مہیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ایک دم سٹ پٹا کے سیدھی ہوئی، اور نایاب اس کی بات پہ ہنس پڑی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے ایک بار پھر صحیح سلامت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جہانگیر صاحب نے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یا اگر ایسا کہہ لو کہ ایک فریاد لے کے آیا ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جہانگیر صاحب کا دھیان احمر کی طرف تھا، جو غور سے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے بات کرنے پہ فوراً ہوش میں آیا۔ جی جی کہیے، احمر نے جس انداز میں کہا تھا المیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں نور کی کہیں باہر شادی کروں، میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ شازم کی اور نور کی شادی ہو جائے، مگر اگر تم لوگوں کو اس رشتے پہ اعتراض ہے تو مجھے صاف بتا سکتے ہو، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ ان کی بات پہ نور اور شازم نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ باقی سب لوگ خاموش تھے اور احمر کے جواب کے منتظر تھے۔ آپ ہمارے باپ کی جگہ ہے، اور باپ حکم دیتے اچھے لگتے ہیں، فریاد کرتے ہوئے نہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد احمر نے کہا تو سب کے چہروں پہ جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ جہانگیر صاحب نے بھی مسکرا کے احمر کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ المیر تو احمر اور جہانگیر صاحب کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش تھا۔ احمر نے المیر کی طرف دیکھا، جس نے نظروں سے اپنی رضامندی بھی دے دی تھی۔ اگر کسی کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، اورحان نے خوش دلی سے سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بچے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لو، کب کا نکاح رکھنا ہے یا باقی سارے فنکشن بھی کرنے ہیں، سب کچھ کر لو، فیصلہ کر کے پھر مجھے بتا دینا۔ جہانگیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب احمر نے ان کی طرف حیرانگی سے دیکھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دراصل بیٹا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کروں گا، تم لوگ انجوائے کرو۔ جہانگیر صاحب نے نرم لہجے میں احمر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، ان کے ساتھ چل پڑا۔ جہانگیر صاحب کی طبیعت کچھ اس لیے بھی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے تھے کہ احمر کو جب حقیقت پتہ چلے گی تو وہ کس طرح کا ری ایکشن دے گا۔ یہی باتیں سوچ کے ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ جہانگیر صاحب نے کچھ نہیں کہا اور احمر کے ساتھ چل پڑے۔ باقی سب لوگ شادی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے، اور شازم پورا لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا، اور نور اسے دیکھ کے گھورے جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اس شادی سے مسئلہ تھا، اسے اپنے باپ کی پسند پہ پورا یقین تھا، لیکن شازم کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ اسے گھورا جائے۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں بابا، بے دھیانی میں ہی اس کے منہ سے نکلا۔ وہ دونوں چپ چاپ کمرے میں داخل ہوئے تو احمر نے جہانگیر صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ فوراً اس کی جانب مڑے۔ تم نے کیا کہا مجھے؟ انہوں نے لہجے میں بے یقینی لیے احمر کو دیکھتے پوچھا، جس نے ناسمجھی سے جہانگیر صاحب کو دیکھا۔ میں نے کہا اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں یار، اس کے بعد تم نے کیا کہا؟ اس کے بعد؟ احمر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، لیکن جیسے ہی یاد آیا تو گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے جہانگیر صاحب کو دیکھا۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامے، انہیں بیڈ پہ بٹھانے کے بعد خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔
کیا آپ میرے بابا نہیں ہیں؟ ایمر نے جہانگیر صاحب کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، اور ان کی آنکھوں میں تو اب آنسو آ چکے تھے۔ خوشی اور بے یقینی کے مارے وہ ایمر کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا المیر نے ساری حقیقت بتا دی؟ تمہیں مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ ان کے دل میں جو خوف تھا وہ زبان پہ آ گیا۔ مجھے آپ سے نفرت کیوں محسوس ہوگی بابا؟ اگر آپ غلط ہوتے تو یقیناً اس وقت میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ جب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو میں آپ کو سزا کیوں دوں؟ آپ کو تو مجھے پہلے ہی ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا ایمر کہ تمہیں حقیقت پتہ چلے اور تم مجھ سے نفرت کرو، بس اسی لیے میں تم سب سے دور تھا۔ جہانگیر صاحب نے کمزور سے لہجے میں صفائی دینی چاہیے۔ اور آپ کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب ہے، آپ اسی چیز کو سوچ رہے ہیں، نہ جانے میں کیسا ریئیکٹ کروں گا، یہی سوچ سوچ کے آپ نے اپنی طبیعت خراب کر لی۔ ایمر کے ایک دم سے صحیح اندازے پہ جہانگیر صاحب نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا بابا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ ہنسی خوشی رہیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ ایمر نے جہانگیر کے گھٹنے پہ سر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ انہوں نے جھک کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ایمر وہیں آنکھیں موند کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن یہ طے پایا کہ 2 دن کے بعد جمعہ ہے اور جمعے کے دن شاذم اور نور کا نکاح ہوگا۔ سب لوگ تیاریوں میں لگ گئے۔ کسی کو اس چیز پہ اعتراض نہیں تھا۔ نور اور شاذم کو بھی اس بات پہ اعتراض نہیں تھا۔ نور شاذم سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے، لیکن وہ اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اسے بعد میں دیکھ لے گی یہ سوچ کے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ بھی اپنے نکاح میں لگ گئی۔ تیاریوں میں 2 دن کیسے گزرے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن نور اور شاذم کا نکاح تھا۔ شاذم سمیت سب لڑکوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی، جبکہ شاذم نے اس کے اوپر گولڈن کلر کی واسکٹ پہنی تھی۔ سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی گھٹنوں تک آتی لانگ فراک پہنی تھی، جس کے اوپر انہوں نے مختلف کلر کے دوپٹے لیے ہوئے تھے۔ ڈریس ان کا سیم تھا، لیکن دوپٹے کا کلر مختلف تھا۔ اور نور نے اپنی پسند سے اپنے نکاح پہ ریڈ کلر کا جوڑا پہنا تھا، کیونکہ اسے ریڈ کلر بہت پسند تھا۔ وہ مکمل دلہن کی طرح ہی تیار ہوئی تھی۔ جہانگیر صاحب نے اپنے سارے بچوں کا صدقہ دیا تھا۔ انہیں بس ایک ہی چیز کا ڈر تھا کہ کہیں ان کے بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا۔ جب خضرا کچن میں کسی کام کے لیے آئی تھی، لیکن وہاں پہ پڑے شیشے کے گلاس کے ساتھ ہاتھ لگنے سے وہ گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ خضرا جھک کے گلاس کے ٹکڑے اٹھانے لگی جب ایک دم غازان کی آواز پہ گھبرا گئی، اور ڈر کے مارے اس نے چہرہ اٹھائے سامنے دیکھا، لیکن اسی وقت شیشے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پہ لگ گیا۔ اس کے منہ سے درد کے مارے سسکی نکلی، اور غازان جو کچن میں اسے ڈھونڈنے ہی آیا تھا، اس کے ہاتھ سے خون نکلتے دیکھ کے فوراً اس کی جانب بڑھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اور تم یہ شیشے کے ٹکڑے کیوں اٹھا رہی ہو؟ ملازمین کہاں ہیں؟ غازان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور جہاں سے خون نکل رہا تھا اس پر اپنی انگلی رکھ کر خون کو بند کیا۔ خضرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ آنکھوں میں شکوہ لیے غازان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میری وجہ سے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل، آپ نے آ کے مجھے ڈرایا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے یہ لگ گیا۔ اف اللہ، میں کیا کوئی خوفناک جن ہوں جو مجھے دیکھ کے تم ڈر گئیں اور خود کو نقصان پہنچا لیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس نے زخم کو صاف کیا، مرہم لگانے لگا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر میں نے کہہ دیا تو آپ کو لگے گا میں آپ کو جن کہہ رہی ہوں۔ وہ منہ پھلائے ہوئے بولتے ہوئے اس وقت غازان کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ گرین کلر کا دوپٹہ اس نے ایک کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، وائٹ کلر کے فراک میں، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکے سے میک اپ میں۔ وہ نہ جانے کیوں غازان کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے خود کے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ یہ خیال اس کے دل میں کیوں آیا وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ پھر اس خیال کو پورا کرنے کا سوچ کر اس نے بازو سے پکڑ کے خضرا کو خود کے قریب کیا اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اس افتاد پہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔
समझ तो गाज़ान भी नहीं पाया था, लेकिन कुछ दिनों से उसे दिल में जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो चुकी थी। जो फ़ैसला उसने किया था उसके बाद वो मुतमईन था। क्या हम एक दूसरे को मौका दे सकते हैं? उसके कान के पास झुकते हुए गाज़ान ने पूछा। आज तो खिज़रा हैरान पे हैरान हो रही थी। खिज़रा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ एक दूसरे के संग गुजारें, पिछली बातों को भूल के। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हारे फ़ैसले की इज़्ज़त करूँगा और रात में तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। उसे पीछे करते हुए गाज़ान ने पूरे इस्तेहकाक से उसके माथे पे लब रखे। खिज़रा को ऐसे लगा जैसे अभी उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। गाज़ान ने एक आखिरी निगाह उस पर डाली और किचन से चला गया। खिज़रा ने उसके जाने के बाद अपने दिल पे हाथ रखा, गहरा सांस लिया और उसके चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। शाजिम और नूर के साथ जहांगीर साहब बैठे हुए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तस्वीरों के बाद खाने का दौर चला। खाने से फारिग होते ही मेहमान इजाज़त लेते वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। मेहमानों के जाने के बाद लड़कियों ने नूर को थोड़ा बहुत तंग करने के बाद उसे शाजिम के कमरे में पहुंचा दिया। अब सब नीचे बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। शाजिम तो ये कह के चला गया कि वो अपनी बीवी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहता, इसलिए वो उठ के वहाँ से कमरे में चला गया और बाकी सबके चेहरों पे दबी दबी सी मुस्कुराहट आ गई। शाजिम कमरे में दाखिल हुआ तो नूर घूंघट निकाले बैठी थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो चलता हुआ बेड के पास आके लेटने के अंदाज में बैठ गया, फिर एक बाजू अपने सर के नीचे रख के नूर को देखने लगा। जब 10 मिनट तक वो कुछ ना बोला तो नूर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने फ़ौरन अपना घूंघट उलट दिया। तमीज़ नाम की तो चीज़ तुम में ज़रा भी नहीं है। एक तो मैं पहले थकी हुई हूँ, इतना भारी जोड़ा पहना हुआ है, इतनी भारी ज्वेलरी मैंने पहनी है, तुम्हारे लिए तैयार होके बैठी हूँ और तुम आके मज़े से लेट गए हो, तुम्हें ज़रा भी मेरी परवाह नहीं है। वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई और शाजिम आंखों में मोहब्बत लिए उसकी जानिब देख रहा था। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। जब तक तुम्हें तंग ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। शाजिम ये कहते ही उठ के बैठ गया। नूर अभी भी उसे घूरे जा रही थी, अपने दुल्हन होने का भी लिहाज नहीं कर रही थी। नूर, मुझे सबसे पहले एक सवाल पूछना है तुमसे, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? शाजिम ने संजीदा होते हुए उसे देखते हुए पूछा और नूर का दिल किया कि अपना सर पीट ले। तुम्हें निकाह के बाद ख्याल आया मुझसे पूछने का कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ कि नहीं, जब मेरे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है? वो घूरते हुए उसे बोल रही थी। यार, इसीलिए तो अब पूछा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेरे पास आने के। अगर पहले तुमसे पूछता और तुम इनकार कर देती तो। शाजिम ने नूर के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसके हाथों पे लगी मेहंदी की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए गंभीर लहजे में कहा। उसकी बात सुन के नूर के चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। अब जल्दी से मेरी मुंह दिखाई दो, नूर ने कहते ही मुस्कुरा के शाजिम की तरफ देखा, जिसने अपनी पॉकेट में से खूबसूरत सी रिंग निकाली और नूर के हाथ में पहना दी। जानती हो, ये रिंग मैंने उस वक्त ली थी जब मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी और मेरी बीवी बनोगी। बस एक दिन मॉल गया तो ये रिंग नज़र आई। इस रिंग को देख के तुम्हारा ही चेहरा आंखों के सामने आया था। मुझे उस वक्त हैरानगी हुई थी कि तुम्हारा चेहरा क्यों मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे रिंग ले ली थी। मुझे नहीं पता था किस्मत में हम दोनों का साथ लिखा हुआ है। शाजिम ने कहते ही झुक कर उसके हाथ की पुश्त पे बोसा दिया। अगर मैं इतनी पसंद आ गई थी तो हर वक्त मुझसे लड़ते झगड़ते क्यों रहते थे? नूर ने उसे देखते हुए शिकवा किया। यार, वो बस हंसी मजाक था, तुम्हारे साथ मजाक करना अच्छा लगता है मुझे। शाजिम ने बालों में हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा। शाजिम ने उसके हाथ पीछे करते उसकी गोद में सर रख लिया और उसके हाथों को अपने बालों पे रख कर आंखें बंद कर लीं। नूर उसकी इस हरकत पे मुस्कुरा पड़ी थी। हौले हौले उसके बालों में हाथ फेरने लगी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी बस ये दुआ है कि सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। शाजिम ने धीमे लहजे में कहा
اور نور نے دل میں آمین کہا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی یہ فیملی ہمیشہ مسکراتی رہے۔ دونوں کا ایک ساتھ ایک دوسرے کے سنگ اچھا گزرنے والا وقت تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پانچوں بھائی ایک ساتھ گارڈن میں آئے۔ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف پہلی بار حیرانگی سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے۔ موسم آج کافی خوشگوار لگ رہا ہے، المیر نے کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاذم اور اورحان نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ غازان اب سب ٹھیک ہے؟ ایمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اچھے سے سمجھ گیا کہ ایمر کا اشارہ خضرا کی طرف ہے۔ جی بھائی، وہ کہتے ہوئے مسکرا پڑا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ایمر یہ سن کے مطمئن ہوا تھا۔ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں آپ کے ساتھ آفس جایا کروں، غازان نے پوچھا۔ تمہارا اپنا آفس ہے، جب مرضی آ جاؤ۔ اور شاذم تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، انجوائے کر لو، پھر تم نے بھی آفس ہی آنا ہے۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، ذمہ دار بننا چاہیے تمہیں، ایمر نے کہا تو شاذم نے منہ بسورا۔ باقی سب تو بیٹھے دونوں کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے اور سبھی جانتے تھے کہ جب بھی بھائی سارے موجود ہوتے تھے تو ہمیشہ شاذم کی کلاس ضرور لگتی تھی۔ بھائی یار، شاذم کو دیکھ کے لگ رہا وہ رو پڑے گا، اورحان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو شاذم نے اسے گھور کے دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ لوگ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، شاذم نے کہا تو باقی سب کا کہا ایک ساتھ گونجا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کہوں میں شاذم کا کہا بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے بھائی اسے جتنا مرضی تنگ کر لیں، لیکن ان سب کی جان شاذم میں بستی ہے۔ اس گھر میں جہاں پہلے صرف ایمر اور المیر رہتے تھے، اب یہ گھر باقی سب کے آنے سے آباد ہو گیا تھا۔ سب خوش تھے۔ ایمر نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے شکر ادا کیا تھا، جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ان سب نے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور اب ان کی زندگیوں میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ ہر ایک کو ان کی منزل مل گئی تھی، ہر کوئی خوش تھا، اور اسی طرح یہ کہانی اپنے اختتام پر پہنچی تھی۔ ان کا گھر آج 5 بھائیوں کے کہوں سے گونج رہا تھا۔